اب سورہ انفال کی آیت نمبر 33 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں کانا ہے اللہ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، وانتا جب کہ آپ فیہم موجود ہیں ان میں موجود ہیں، وما اور نہیں کانا ہے اللہ معذبہم عذاب دینے والا انہیں، وہم جبکہ وہ یستغفرون وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتا دی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جو عذاب کو روکنے کا سبب بنتی ہیں، ایک تو رسول کی موجودگی اور دوسرا قوم کا استغفار کرنا۔ اور اے پیغمبر اللہ ایسا نہیں کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے کہ جب ان کے درمیان آپ موجود ہوں، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں کہ جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ اہل مکہ آپ سے عذاب مانگتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے تھے کہ دیکھو پرانی قوموں پر ایسے ایسے اللہ کا عذاب آیا، انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، تو کیا کہتے تھے؟ ٹھیک ہے، اب لائیے عذاب۔ اس طرح سے آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کے وجود کی وجہ سے اللہ نے کفار مکہ سے عذاب کو روکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے جب تک رسول ان میں موجود ہیں۔ جب تک آپ ان میں موجود ہیں عذاب نہیں آ سکتا، اور کافروں کے اللہ سے معافی مانگنے سے بھی عذاب نہیں آتا۔ جب یہ طواف کرتے تھے تو اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، تو چاہے یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن ساتھ میں مغفرت بھی مانگتے تھے، تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب تک کافر اس طرح سے مغفرت مانگیں گے، گناہوں کی بخشش مانگیں گے، تب تک عذاب نہیں آئے گا۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب تک بندہ معافی مانگتا ہے اس پر عذاب نہیں آتا، یعنی اگر ہم استغفار کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کا غضب نہیں اترتا، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور استغفار کے بہت سارے فائدے جو ہمیں سورہ نوح میں پتہ چلتے ہیں، جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائے تھے کہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا، آسمان سے پانی برسائے گا، تمہیں اولاد دے گا۔ تو یہ سب فائدے استغفار کے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، للذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، جو کفر والے، ان سے کہہ دیجئے، ان اگر ینتہو وہ باز آ جائیں، یغفر بخش دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، ما جو قد سلف جو پہلے گزر چکا، جو بھی انہوں نے پہلے گناہ کیے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ وَإِنْ اور اگر یعودو وہ پلٹیں گے، فقط یعنی پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیں گے، فقط تو تحقیق مدد گزر چکی سنتو طریقہ سنت الاولین پہلوں کا، یعنی جو پہلوں کی سنت جو طریقہ گزر چکا ہے پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا، جس سے پہلے کی قوموں پر عذاب آیا ان پر بھی وہی عذاب آئے گا۔ اے پیغمبر جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ پھر وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کا معاملہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے، یعنی ان کے ساتھ بھی پھر وہی معاملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا اسے معاف کر دیا جائے گا، یعنی اب اگر وہ کفر چھوڑ دیں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے اللہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید پر، اور اچھے اچھے کام کریں گے، عمل صالح کریں گے، تو ان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جیسے کوئی کافر ہوتا ہے نا جو پہلے شرک کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے پورے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ غفور الرحیم ہے کہ جب انسان پلٹتا ہے اللہ کی طرف اور اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پرانے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر پھر وہ وہی کام کریں گے، یعنی پھر سے ایک بار اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر سے وہی کام کریں گے، کفر کریں گے،
تو کیا ہوگا؟ پھر وہی معاملہ ہوگا جو ان سے پہلے لوگوں پہ گزرا، یعنی پھر ان لوگوں پر بھی ویسے ہی عذاب آئے گا جیسے پہلے لوگوں پر آیا تھا گناہوں کی وجہ سے۔